अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बखैर व आफियत होंगे। आज का एडिटोरियल लिया गया है न्यूज़ इंटरनेशनल से और टाइटल है हाई ऑन इन्फ्लेशन। जैसा कि नाम से जाहिर है, आज का हमारा एडिटोरियल महंगाई से मुतल्लिक है। आज के इस एडिटोरियल में हम कुछ फिगर एंड फैक्ट्स देखेंगे इन्फ्लेशन के बारे में। स्टेट ओन्ड पाकिस्तान स्टेट ऑयल को डिफ़ॉल्ट होने से बचाने के लिए हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है, उनके बारे में स्टडी करेंगे और मज़ीद फ्यूचर में पाकिस्तान और IMF का जो मुआहदा है उसकी क्या रिपरकशन हो सकती हैं। इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले एक टर्म है लिक्विडिटी, उसको देख लेते हैं कि वो क्या होती है। द एफिशिएंसी और ईज विद विच एन एसेट और सिक्योरिटी कैन बी कन्वर्टेड into ready cash without affecting its market price. The numbers are not reassuring, यानी कि हिंसे तादाद तसल्ली बख्श नहीं है। इन्फ्लेशन हिट ए 14 ईयर हाई इन जुलाई। इस जुलाई में महंगाई 14 साल की बुलंद तरीन सतह तक पहुंच चुकी है, जो कि कितनी बनती है 24.9% वर्सेस 8.4% इन जुलाई 2021, जो कि पिछले साल जुलाई में 8.4% थी। तो वजूहात आपके सामने हैं। इकनॉमिक अनसर्टेनिटी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, रिजीम चेंज है और भी बहुत सारी वजूहात हैं। ट्रबलिंग एज दीज नंबर्स आर, ये जो नंबर्स हैं, हिंसे हैं, तादाद है, फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, ये परेशान कुन हैं। एंड इवन मोर ट्रबलिंग डेवलपमेंट इज़ अनफोल्डिंग, लेकिन इससे भी ज़्यादा परेशान कुन एक डेवलपमेंट अभी इवॉल्व हैपन हो रही है। वो डेवलपमेंट क्या है? द गवर्नमेंट इज़ इन स्क्रैम्बल, हुकूमत कोशिश कर रही है टू रेस्क्यू, बचाने की, स्टेट ओन्ड पाकिस्तान स्टेट ऑयल यानी कि PSO को डिफ़ॉल्ट से बचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इस पे एक्सटर्नल ऑब्लिगेशंस हैं, एक्सटर्नल डेट्स हैं, कर्जा जात हैं। रेस्क्यूइंग PSO को बचाना वाज ऑब्लिगेटरी, ये ज़रूरी था ऑन सेवरल काउंट्स, बहुत सारी वजूहात की बुनियाद पे। टू स्टार्ट विद, सबसे जो पहली वजह है वो क्या है? द स्टेट ओन्ड बिहिमत, ये जो स्टेट ओन्ड बहुत बड़ी इनॉर्मस ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन है, इज़ द बैकबोन ऑफ नेशंस एनर्जी सप्लाई चेन, ये कौम की एनर्जी सप्लाई चेन की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। एंड डिसरप्टेड सप्लाई चेन, अगर डिसरप्शन होती है, डिस्टर्बेंस होती है इस सप्लाई चेन में, इज़ द लास्ट थिंग वी नीड राइट नाउ, ये आखिरी चीज़ होगी जिसकी अभी हमें ज़रूरत है। देन देयर इज़ द फैक्टाइड, फिर कुछ न्यूज़ हैं, फैक्टाइड के ऊपर मैंने फैक्टाइड लिख दिया। न्यूज़ हैं, आइटम्स हैं, ट्रिवियल न्यूज़, दैट द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ द गारंटर ऑफ PSO's फॉरेन ऑब्लिगेशन, कि ये जो बैरूनी कर्जाजात हैं, जिम्मेदारियां हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, एक्सटर्नल फॉरेन डेट्स हैं, इनकी गारंटी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दी है। द सिचुएशन ऑफ आवर फॉरेक्स रिजर्व्स बीइंग व्हाट इट इज़, और जो सूरत हाल है हमारी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की वो सबके सामने है। द ट्रेजरी हैज़ एब्सोल्युटली नो रीगल रूम इन दैट एरा, और इस एरिया में जो हमारा ख़जाना है उसके पास कोई एक्स्ट्रा कैपेसिटी या निगोशिएशन का कोई स्कोप नहीं है। क्लियरिंग द आउटस्टैंडिंग फ्यूल बिल्स ऑफ गवर्नमेंट एंटिटीज़, और ये जो हुकूमती इदारे हैं, स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज़ हैं, इनके बकिया जात फ्यूल बिल्स को क्लियर करना इज़ द राइट अप्रोच, ये बिल्कुल दुरुस्त अप्रोच है। टू हेल्पिंग PSO, ताकि PSO की मदद की जाए थ्रू दिस लिक्विडिटी बॉटलनेक, ये जो लिक्विडिटी का बॉटलनेक है इससे गुजरने के लिए। बट फंडिंग दिस इंटरवेंशन कॉल्स, लेकिन इन मदाखलत की कॉल्स को फंड करना एडिशनल इजाफी रेवेन्यू के लिए, टू मैच दिस एक्सपेंडिचर, ताकि इस खर्चे को मैच किया जा सके, टू कीप बजट नंबर्स ऑन ट्रैक, ताकि जो बजट नंबर्स हैं उनको भी रास्ते पे रखा जाए, विच इज़ नेसेसरी, जो कि ज़रूरी है, टू कीप द डील विद द IMF इंटैक्ट, ताकि IMF के साथ जो हमारा मुआहदा है वो भी इंटैक्ट रहे, सलामत रहे। डैश है, फ्लो ऑफ सेंटेंस ब्रेक होगा। हैंस द नीड फॉर मिनी बजट, इसलिए एक मिनी बजट की ज़रूरत होगी। हाउ टू स्ट्रक्चर दैट मिनी बजट इज़ नो डाउट ए थॉर्नी क्वेश्चन, लेकिन ये मिनी बजट किस तरह से बनाया जाए ये एक मुश्किल सवाल है। बट देयर आर रीजन्स टू होप, लेकिन उम्मीद की भी कुछ वजूहात हैं। फिनांस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल विल कम अप विद एन आंसर, और ये उम्मीद ये है कि हमारे जो वज़ीर ख़जाना हैं मिनिस्टर मुफ्ता इस्माइल, वो किसी जवाब के साथ सामने आएंगे। वन साइन इज़ हिज मूव, एक साइन उनका ये मूव है, टू वॉक बैक ऑन ए फिक्स टैक्स स्मॉल ट्रेडर्स वर क्यूजी अबाउट, कि उस टैक्स से पीछे चले जाना जो कि स्मॉल ट्रेडर्स पे लगाया गया, जिसके बारे में स्मॉल ट्रेडर्स नर्वस या वरीड थे, क्वीजी थे।
He certainly thinks, وہ یقینی طور پر یہ سوچتے ہیں, there are safer ways, کہ محفوظ راستے ہیں, to recoup the lost revenue, کہ وہ خزانہ ریونیو جو کہ کھو چکا ہے اس کو ری گین کیا جائے محفوظ طریقوں سے, and to raise the additional revenue required to fund the PSO bailout, اور اضافی ریونیو اکٹھا کیا جائے, ریز کیا جائے تاکہ پی ایس او کو بیل آؤٹ کیا جا سکے, وداؤٹ رسکنگ شٹ ڈاؤنس اینڈ پروٹیسٹ, اور خطرہ نہ لیا جائے شٹ ڈاؤنس کا اور احتجاجوں کا. دین دیر از پولیٹیکل رسک, اور اس کے بعد سیاسی خطرہ بھی ہے. چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ نے ٹیلی فون کیا تھا یو ایس میں, جس کو ہم جب باجواز ٹیلی فون ڈپلومیسی بھی کہہ رہے ہیں پچھلے ہفتے سے, مسٹ ہیو کٹ دا یو ایس پولیٹیکل رسک پرسیپشن. تو اس نے جو یو ایس کا سیاسی خطرے کا پرسیپشن تھا, اندیہ تھا پاکستان کے لیے, اس کو تقریباً ہاف کر دیا ہے. ان این ادر پولیٹیکل ڈسپینسیشن, کسی اور سیاسی نظام میں, اٹ وڈ بی سین تھرو دا سیم پیج لینس, اس کو سیم پیج لینس کے اوپر دیکھا جاتا کہ یہ دونوں کنٹریز سیم پیج پہ ہیں. ان دا کرنٹ سرکمسٹانسز, لیکن موجودہ حالات میں, اٹ سگنلز, یہ اشارہ دیتا ہے, دا ملٹری بیکنگ دا پالیسی اپروچ, کہ ملٹری سپورٹ کر رہی ہے پالیسی اپروچ کو, وچ مینس اے لاٹ گیون آور ہسٹری, جس اگر ہم اپنی تاریخ کو دیکھیں تو اس کا بہت زیادہ مقصد ہے. ان اینی کیس, کسی بھی کیس سینیریو میں, دا جوائنٹ اسٹیٹمنٹ بائی دا منسٹری آف فنانس, جو مجموعی بیان دیا گیا ہے منسٹری آف فنانس اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے, یہ ایک اچھا موو ہے. دیٹ شوڈ ہیو کامنگ افیکٹ آن دا مارکیٹس, جس کا مارکیٹس کے اوپر پرسکون اثر ہونا چاہیے. دا فنانس منسٹرز ازرشن, اور اسی طرح سے جو وزیر خزانہ کا دعویٰ ہے, دیٹ دا روپی از انڈر ویلیوڈ, کہ روپی کو انڈر ویلیو کیا جا رہا ہے, اینڈ اٹس ڈیپریسیشن از ڈریون چیفلی بائی سینٹیمنٹ ہولڈز واٹر, اور یہ جو روپی کی ویلیو میں ڈیپریسیشن ڈکلائن آ رہا ہے, یہ صرف جذبات کی وجہ سے ہے. تو ان کا یہ جو دعویٰ ہے یہ ویلڈ نظر آتا ہے, ریزنیبل نظر آتا ہے. ایز ڈز ہز اٹیمپٹ ٹو کویل ریومرس, اور اسی طرح سے ان کی جو کوشش ہے افواہوں کو ختم کرنے کی, کویل کرنے کی, پٹ اینڈ اینڈ ٹو کرنے کی, دیٹ اے پرٹیکولر لیول آف دی ایکسچینج ریٹ ہیز بین ایگریڈ ود آئی ایم ایف, کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ایک خصوصی ایکسچینج ریٹ کے اوپر معاہدہ کیا گیا ہے. دس آلسو شوز, یہ بھی شو کرتا ہے, دا ویلیو آف بلڈنگ ٹرسٹ ود دا مارکیٹس, کے مارکیٹ کے اندر جو اعتماد ہے اس کی بحالی ہوگی. دا مارکیٹس اپیئر ٹو ہیو فیکٹرڈ پالیسی سلپیجز ان ٹو دا رسک کیلکولس, ایسا نظر آتا ہے کہ مارکیٹس نے اس پالیسی کو سلپ کیا ہے رسک کیلکولس میں, وین دے اسٹبرنلی ڈکلائن ٹو ریسپونڈ ٹو دا اسٹاف لیول ایگریمنٹ ان جولائی, جب انہوں نے بضد طریقے سے انکار کر دیا ریسپونڈ کرنے سے اسٹاف لیول ایگریمنٹ کے اوپر, جو کہ جولائی میں ہوا تھا. یعنی کہ جب اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہوا تھا تو جو مارکیٹ ویلیوز ہیں, روپی کی ڈیپریسیشن ہے, اس کو رک جانا چاہیے تھا, لیکن وہ نہیں رکی. ڈیفرنگ دیئر ججمنٹ, اور انہوں نے اپنی ججمنٹ کو پوسٹ پون کیا جب تک ایگزیکٹو بورڈ سائن نہیں کر دیتا, نوٹ نہیں دے دیتا. ان کی ویکیشنز 12 اگست کو ختم ہو رہی ہیں, اس کے بعد ہی پازیٹیو نوٹ ملے گا. دا فنانس منسٹر ہیز ارنڈ دیئر ٹرسٹ, جو ہمارے فنانس منسٹر ہیں انہوں نے بھی اعتماد حاصل کیا ہے پچھلے کچھ مہینوں میں, بائی بینگ اے مین آف ہز ورڈس, کیونکہ وہ اپنے جو ان کے ورڈس تھے اس پہ قائم رہے ہیں, اینڈ پرٹیکولرلی بائی اسٹینڈنگ فرم آن بجٹ ٹارگیٹس, اور جو بجٹ ٹارگیٹس تھے ان کو بھی انہوں نے کمپلیٹ کیا. ڈکلائننگ اینی ان بجٹڈ سبسڈیز, اور کوئی رعایات نہیں دی جو بجٹ میں شامل نہ ہو, اینڈ انسسٹنگ آن ریزنگ ایڈیشنل ریونیو ٹو میٹ ایڈیشنل ایکسپینڈیچرز, اور وہ بازد رہے کہ اضافی ریونیو کلیکٹ کیا جائے تاکہ جو اضافی خرچہ ہیں ان کو میٹ کیا جا سکے. ہی سیمس ٹو ہیو سیوڈ ہز گڈ ول فار دا لاسٹ اسٹریچ, ایسا نظر آتا ہے کہ انہوں نے اپنی جو اچھی شہرت ہے اس کو برقرار رکھا. اینڈ وین ہی فائنلی ڈڈ پٹ ان دا ورلڈ, دا مارکیٹس انڈورس ہز پوزیشن, اور جب ان کا ورڈ آیا مارکیٹ میں تو ہم نے دیکھا کہ جو روپی ہے اس نے ریباؤنڈ کیا ہے, ریگین کیا ہے ڈالر کے خلاف, اور کلوز ہوا ہے 238 پہ. اور اسی طرح سے جو اوپن مارکیٹس پہ اس کا امپیکٹ تھا وہ بھی بہت زیادہ پروناؤنس تھا, واضح تھا, کیونکہ جو گرین بیک ہے وہ ٹریڈ کر رہا ہے اگین سے 241 پہ, 250 پہ یہ پہلے چلا گیا تھا. ان دیز سرکمسٹانسز, اس صورتحال میں یہ خبریں کہ پاکستان ہیز ایگزیکیوٹیڈ دا لاسٹ پریئر ایکشن, پاکستان نے وہ آخری اقدام بھی کر لیے ہیں جو ارن کرنے کے لیے ریوائول آف اسٹالڈ آئی ایم ایف بیل آؤٹ, جو آئی ایم ایف بیل آؤٹ پیکیج ہے جو رک گیا تھا, اسٹال تھا, اس کو بحال کرنے کے لیے آخری اقدامات بھی پاکستان کی جانب سے کر لیے گئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وی میں فائنلی بھی موونگ ان ٹو دا بینڈ اف ناٹ آلریڈی ٹرننگ دا کارنر, کہ جو ہمارے حالات ہیں وہ تبدیل ہونے والے ہیں اگر ابھی آلریڈی سے یہ تبدیل ہونا اسٹارٹ نہیں ہوئے تو. نیور دی لیس, اس کے باوجود جو ڈیزل فیول پرائس ہائک ہے, 8 روپے بڑھایا گیا ڈیزل, اٹ براٹ از لائکلی ٹو فردر بوسٹ انفلیشن,
تو ایسا نظر آتا ہے کہ یہ مہنگائی کو مزید بڑھاوا دے گا ایک ایسے وقت پہ جب لوگ پہلے ہی بہت زیادہ اسٹرگل کر رہے ہیں اپنی ضروریات پوری کرنے میں. اٹ از ناٹ ہارڈ ٹو امیجن, یہ امیجن کرنا بھی مشکل نہیں ہے, ہاؤ امپریسڈ اے پرسن ہو کین ناٹ فیڈ دیئر فیملی, کہ وہ شخص کتنا زیادہ امپریس ہو سکتا ہے بھلا جو کہ اپنی فیملی کو کھانا نہ کھلا سکے. وہ جو فنانس منسٹرز کی پیپ ٹاک تھی اس سے امپریس نہیں ہوگا, متاثر نہیں ہوگا. ڈاکٹر اسماعیل ہیز آلسو بین سگنلنگ, جو ڈاکٹر اسماعیل ہیں وہ پہلے بھی اشارہ دے رہے تھے کہ وہ اویئر ہیں, جانتے ہیں کہ ہاؤ مچ ہیوک ہز پالیسیز آر ریکنگ, کہ ان کی جو پالیسیز ہیں وہ کتنی زیادہ تباہی لا رہی ہیں. ویئر دا ربر میٹس دا اینڈ, اس پوائنٹ پہ جہاں پہ تھیوری یا آئیڈیا کو جب پریکٹیکل ٹیسٹ پہ لایا جاتا ہے. بٹ ہی آرگوز, لیکن ان کا دعویٰ ہے دیٹ دوز پالیسیز آر دا بٹر پل, کہ یہ پالیسیز کڑوی گولی ہیں, دیٹ مسٹ بی سوالوڈ, جن کو نگلنا ضروری ہے, ٹو اوارڈ ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے. ہی ارنڈ فردر ریت, انہوں نے مزید غصہ حاصل کیا مڈل کلاس کا حال ہی میں ریسنٹلی, یہ دعویٰ کر کے پروکلیم کر کے کہ وہ خالص طور پہ فوکس کر رہے تھے سالولی تنہا ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے, اوائڈ کرنے کے لیے, ٹو دا ایکسکلوژن آف گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ, اور انہوں نے جو گروتھ ہے اور ڈیولپمنٹ ہے اس کو اپنی جو پالیسیز ہیں ان سے الگ کر دیا تھا, ایکسکلوڈ کر لیا تھا. اینڈ دیٹ ہی کین ڈو نتھنگ اباؤٹ انفلیشن, اور وہ مہنگائی کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے. اٹ از ٹائم, یہ وقت ہے ہمارے فنانس منسٹر اسٹرانگ پوزیشن لیں مہنگائی کے خلاف, اور وہ اب مہنگائی, گروتھ, ڈیولپمنٹ کی ایک مرتبہ پھر سے کیئر کرنا سٹارٹ کریں. ہوپ فلی, امید یہ کی جاتی ہے دا ٹائم از نائی, کہ وقت قریب ہے, ود اونلی اباؤٹ 3 weeks ٹو گو بیفور دا IMF ایگزیکٹو بورڈ میٹنگ, کہ 3 ہفتے رہ چکے ہیں اب IMF کے ایگزیکٹو بورڈ میٹنگ میں. دا ریوائول آف ایکسٹینڈنگ فنڈ فیسلٹی, اور اس EFF کی جو بحالی ہے یہ پاکستان کو الاؤ کرے گی کہ انٹرنیشنل مارکیٹس کو ایکسیس کر سکے, رسائی لے سکے, اور جو ڈومیسٹک مارکیٹس ہیں ان کو بھی پیسیفائی کام کر سکے, پرسکون کر سکے. His detractors may be then thankful for Dr. مفتاح اسماعیل steady hand at the tiller, جو ان کے کرٹکس ہیں, ان پہ تنقید کرنے والے لوگ ہیں, وہ تب شاید شکر گزار ہوں مفتاح اسماعیل کے, کیونکہ انہوں نے سچویشن کو کنٹرول میں رکھا, کام اور ریلائبل وے میں, ٹرائنگ آر میں, مشکل اوقات میں. ہوپفلی آج کا ایڈیٹوریل تھوڑا سا ٹرکی تھا, تھوڑے سے ہمارے پاس ایڈیمز کا بھی استعمال کیا گیا ہے, ہمارے پاس یہاں پہ ڈسکورس مارکرز بھی ہیں, فیکٹس اینڈ فگرز بھی ہیں, لیکن اچھا لکھا گیا ہے, تو امید ہے آپ اس کو اچھی طرح سے آج سمجھ گئے ہوں گے. کوئی آپ کا کویسچن ہے تو وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. آئی نو کہ ہماری جو روٹین ہے وہ کافی ڈسٹرب ہے, ڈیلی بیسس میں اپلوڈ نہیں کر پاتا, لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ جیسے ہی مجھے جاب سے فری ٹائم ملے یا ویسے بھی جب بھی فری ٹائم ملے تو میں کچھ نہ کچھ اپلوڈ کرتا رہوں, تاکہ علم کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیلایا جا سکے, پہنچایا جا سکے, اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کا اس پہ بینیفٹ ہو سکے. میری آئندہ بھی یہی کوشش ہوگی کہ میں انشاءاللہ ریگولر بیسس پہ ان تمام چیزوں کو ڈسکس کروں. جو بھی ایڈیٹوریل امپورٹنٹ ہو, آیا کہ وہ ڈیلی ٹائمز میں ہو, ڈان میں ہو, نیوز انٹرنیشنل میں ہو, اکنامکس میں ہو, فارن افیئرز میں ہو, اس کو ڈسکس کیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی آپ کو بھی ایڈیٹوریل اوپینین اچھا لگتا ہے تو آپ میرے ساتھ شیئر کیا کریں. ای میل ایڈریس آپ کے پاس موجود ہے, میسنجر میں بھی بھیج سکتے ہیں, کومنٹ میں بھی آپ مجھے ٹیگ کر سکتے ہیں, تو اسے ہمارے پاس ایک وائڈ کلیکشن ہو جائے گی جس کو ہم ڈسکس کر سکیں گے. اور جو امپورٹنٹ خاص طور پہ ہماری کورس آؤٹ لائن پہ آیا کہ وہ CSS کی ہو, PMS کی ہو, ان کمپیٹیٹیو ایگزامس کی ہو, تو اس کو اگر ہم ڈسکس کریں گے تو ہمارے لیے زیادہ بینیفیشل ہوگا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. اگر آپ کی کوئی سجیشن ہو تو وہ بھی کمنٹ باکس میں ضرور دیا کریں, اور ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.